سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اپنے ذہن میں محدود علم نہ رکھیں۔ جب میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زمانے کے لیے فرمایا، ہر زمانے کے لیے فرمایا، ازل سے اب تک فرمایا، جب سے کائنات بنی ہے، کائنات کے بننے کے عمل سے لے کر قیامت تک کے لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ اگر اتنا علم ہے تو فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گود سے لے کر گوڑ تک علم حاصل کرو۔ علم لامحدود ہے تو آقا علیہ وسلم اور 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن علم ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، اب آپ ہی بتائیں کیا علم ختم ہوا ہے؟ تو پھر خود ہی اچھی بات ہو تو پائیدار بات ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار بھی صدیقین کے ساتھ ہو۔ میں ہر بیان قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہی ہوں، لہٰذا نہ میں قرآن مجید کو بدل رہی ہوں، نہ میں ترجمہ کو بدل رہی ہوں، اور بلکہ تفسیر میں کوشش کرتی ہوں اچھی سے اچھی احادیث ایڈ کروں، اچھے سے اچھے الفاظ ایڈ کروں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان جملوں میں بہترین کر کے بیان کروں۔ لڑائیاں والی تقریریں بالکل مجھے نہیں آتی، بلکہ مجھے لڑائیوں سے سخت نفرت ہے۔ آقا علیہ السلام محبت بانٹنے آئے تھے، میں بھی ایک محبت بانٹنے آئی ہوں۔ ہاں، اگر کسی میں غلطی ہوئی، نام میں پوری کوشش کروں گی کہ غلطی کو آپ نے خود درست کرنا ہے۔ اگر کسی میں غلطی ہے نا تو میں کوشش کروں گی بیان کر دوں، درس دے دوں، اور اپنی غلطی کو آپ نے خود درست کرنا ہے، اور یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا کام ہے درس دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک درس علم کا پیغام پہنچایا، میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ حبیب صاحب ہیں اسلامی بھائی، یہ ان کا بھی میں درس لے رہی ہوں، الیاس قادری صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے، ساری زندگی دین میں گزار دی۔ طارول قادری صاحب کا درس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی، لمبی زندگی دے۔ میرا کام ہے درس دینا۔ سب اپنی اپنی غلطیوں کو خود درست کریں گے انشاءاللہ، اور اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھا راستہ اپنائیں گے۔ اب ہے طاعت سے تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کائنات میں چلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جنہوں نے سب لوگوں میں دین اسلام پھیلایا اور لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ یہ سارا سلسلہ در سلسلہ دین اسلام کا چلتا رہا، اور آج اسلام کے علمداروں نے، علماء کرام نے، اسلام کے جانثاروں نے دین اسلام کی تعلیم عام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مومن کی تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ مومن کی تربیت تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سچے مومن کی تربیت ماں کی گود سے سیکھتا ہے، اور سچے مومن کی اچھی ہدایت ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو نماز کے طریقے سیکھتا ہے، اور سچا مومن ہدایت پا کر بھی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، یعنی ہدایت پر رہ کر بھی سیدھا راستہ پا کر بھی ہدایت دن میں کئی بار مانگتا ہے۔ یہی سچا مومن ہوتا ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ آیت تو گناہ گاروں کے لیے تو ہے ہی، لیکن اصل میں یہ آیت ہدایت یافتہ لوگوں کا ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالی دے دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی ہدایت پر ثابت قدم رہنا، اس آیت کو ترتیب کے طور پر بار بار اہدنا الصراط المستقیم
بار بار نماز میں صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ صورت مومنین کے لیے ہے۔ ایک ترکیب مثلا یہ ہے کہ گناہ گار تو انسان گناہ گار ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا ہی دیتے ہیں، لیکن جو سچے ہیں، مومن ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ مومنین کے لیے ہے، ایک تربیت دینے والی صورت ہے کہ مومنین بھی بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب مکہ شریف میں نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود تھے، تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں کوئی ایسا علم دے دیں کہ ہم پڑھتے رہیں اور ہمیں ہدایت ملتی رہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچایا کہ میری امت ایسی کوئی آیت مانگ رہی ہے کہ جس کو ہم پڑھتے رہیں اور ہمیں ہدایت ملتی رہے، تو یہی سورۃ فاتحہ دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ اب ہمارے پیارے مدنی بھائی حبیب عطاری فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا یہ مکی صورت ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ تمام امت مسلمہ کے لیے تحفہ نازل فرمائی ہے اور فرمایا اپنی امت سے فرما دیجئے کہ سورۃ فاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، لہٰذا یہ صورت مدینہ شریف میں تحفۃً نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو تربیتی صورت بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے 15 نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمد سے سورۃ فاتحہ کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی صورت کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، یعنی حمد سے ہوئی، ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، اس سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، اس لیے ام القرآن کہتے ہیں اس سورت کو۔ نمبر 4، اس سورت کو امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے، اس لیے اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو السبع المثانی کہتے ہیں۔ نمبر 6، اس سورت کو چونکہ نماز میں بار بار پڑھی جانے کی وجہ سے ایمان کا حصہ ہے، یہ اگر یہ صورت نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت کو سورۃ الکنز کہتے ہیں، کنز الایمان۔ نمبر 7، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بڑائی بیان ہوئی ہے اور یہ صورت برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الواقعہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8، اس صورت میں کرم ہی کرم اور شفا ہی شفا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9، اس ہر قسم کی بیماریوں مثلا کینسر، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور جھوٹ چوریوں بیماریوں سے نجات اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ مبارک میں شفا رکھی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، زنا، چوری چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، شراب اور تمام برائیوں سے یہ صورت پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11، یہ دعائیہ صورت ہے، اس صورت کو دعا میں پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 12، یہ پوری انسانیت کے ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ العلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔
نمبر 13 اس صورت میں ہر سوال کا جواب ہے، اس لیے اس صورت کو صورت السوال بھی کہتے ہیں۔ نمبر 14 اس صورت سے ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کو صورت المناجات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 15 اس صورت کو صورت التفویض بھی کہتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ صورت تحفۃً عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، اس لیے یہ صورت فضیلت اور شرف والی ہے۔ اگر کسی بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے کیسی بھی ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، تو سورۃ فاتحہ پڑھو۔ اگر کوئی گناہ نہ چھوٹتا ہو تو سورۃ فاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اب ہے اگلا حرف المستقیم کی قاف۔ قاف سے مراد ہے ترجمہ کے حساب سے قرب الہی۔ قرب الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی رضا، محبت، معرفت حاصل کر لے۔ یہ قرب جسمانی نہیں بلکہ قرب روحانی معنی رکھتا ہے، جو بندے کے دل، نیت، اعمال اور تعلق بندگی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے؟ نمبر 1 نماز کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مضبوط تعلق نماز کے ذریعے قائم ہوتا ہے، فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا قرب الہی کی راہ ہے۔ نمبر 3 ذکر الہی، کثرت سے تسبیح، استغفار اور دعا کرنا، دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نمبر 4 اخلاص یعنی خالص نیت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر برے عمل، چوری، جھوٹ، شراب، زنا، غیبت، چوری، ریاکاری سے بچنا، ہر اچھے اور نیک کام کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ نمبر 5 نوافل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نمبر 6 تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، ہر جائز و ناجائز چیز میں فرق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ نمبر 7 خدمت خلق یعنی غریب نادار لوگوں کی مدد کرنا، ان سب کے مسائل حل کرنا، غریبوں کے دکھ دور کرنا، لوگوں کو مشکلات سے بچانا، یہ سب چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ قرب الہی کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ سچے دل سے، گناہوں پر ندامت اور رجوع اللہ، توبہ، استغفار، یہ دینی علم یعنی قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔